میرے مسلمان بھائیوں، جب فجر کی نماز فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی کی باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بھی مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا پاؤں جنت میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد اگر ٹائم ملے تو استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لیں۔ ایک کا ٹائم نہیں ہے تو 33 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ 33 کا ٹائم نہیں ہے تو 11 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو 7 دفعہ، اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں پہلا رحمت کا عشرہ تھا، وہ گزر گیا۔ آج سے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ میرے بھائیوں، ہر نماز کے بعد کوشش کریں ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ کہہ لیں یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب کہہ لیں، یا ان اللہ غفور الرحیم کی تسبیح پڑھ لیں، یا استغفر اللہ الذی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب علیہ۔ یہ تسبیحاں کر لیا کریں میرے مسلمان بھائیوں۔ یہ زندگی میں دوبارہ موقع پتہ نہیں ملے نہ ملے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا عشرہ دیا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دیتا ہے اور رحمت کی بارش برساتا ہے اور بیٹیاں دیتا ہے اولاد میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے بیٹیاں۔ اس کے بعد دوسری رحمت ہے نیک، اس کے بعد بڑی رحمت ہے بارش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے رزق حلال، وسعت والا رزق حلال۔ تو میرے بھائیوں، استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے تمام کام جو انسان کی ضرورتیں ہیں، چاہے وہ کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، صحت کے، روحانی، اولاد کے، نوکری کے، رزق کے، جو بھی کام ہیں، جو بندہ استغفار کی تسبیح کرتا ہے 5 وقت ہر نماز کے بعد، میں نے بتایا 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 10 دفعہ، تو میرے بھائیوں 11 دفعہ، 21 دفعہ، 33 دفعہ یا 100 دفعہ، تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی زندگی دی ہے، زندگی، سانسیں جو آ رہی ہیں، جس کو بھی سانسیں آ رہی ہیں، وہ کوشش کرے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کم از کم 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کا ٹائم نکال لیں، استغفار کی تسبیح کر لیا کریں صبح شام دوپہر۔ آپ دیکھیے گا آپ کے تمام دنیاوی جائز ضرورتیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ضرور پوری کرے گا، چاہے وہ رزق کی ہیں، چاہے وہ جسم کی ہیں، چاہے وہ صحت کی ہیں، چاہے اولاد کی ہیں، چاہے اور دنیاوی خواہشوں کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، استغفار بہت بڑا عمل ہے۔ علماء دین نے فرمایا، بزرگان دین نے فرمایا، باقاعدہ اتھینٹک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے گھر میں رزق نہیں ہے، میرے اولاد نہیں ہیں، مجھے گھر میں صحت چاہیے، میری پریشانیاں ہیں۔ ہر بات پہ اللہ کے نبی نے استغفار کا کہا۔ اور اس کے بعد ایک اور
اس صحابی کے خواب میں آیا، باقاعدہ حضرت جبرائیل امین آئے خواب میں، آ کے ان کو نے بولا اچھی سے اچھی کوئی دعا بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کی تسبیح کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ باقاعدہ کاغذ دیا، پین دیا، بولا یہ لکھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ لکھ کے دے گئے خواب کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی انسان کے لیے آسانیوں کے لیے، مسلمان کی آسانیوں کے لیے یہ باتیں اللہ کے نبی نے، صحابہ دین نے، بزرگان دین نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب عمل کی ضرورت ہے، جو عمل کر لے، باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے بعد پانچواں کلمہ اگر آتا ہے تو وہ پڑھ لیا کریں، چھٹا کلمہ اگر آتا ہے تو وہ پڑھ لیا کریں، پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا کلمہ پڑھیں، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، تیسرا کلمہ یاد کریں پڑھیں، چوتھا کلمہ یاد کریں پڑھیں۔ یہ سب اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، ان کو اپنی زندگی میں یاد کر لیں، خود یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، بچوں کو تمام وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی عبادات، چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو 7 سال سے لے کے 12 سال کی عمر تک کسی بھی صورت میں یاد کرائیں، خود یاد کرائیں، مدرسے میں بھیجیں، تعلیمی ادارے میں بھیجیں، یہ ضرور یاد کرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ کار، عبادت کا طریقہ کار، تلاوت قرآن۔ آج جیسے دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ دنیا میں کسی بھی پوزیشن میں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ زندہ ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج سے ہم نے یہ ارادہ کر لینا ہے کہ ہم استغفار کریں گے، پہلا کلمہ یاد کریں گے، دوسرا پڑھیں گے، تیسرا پڑھیں گے، چوتھا پڑھیں گے، پانچواں پڑھیں گے، چھٹا پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس کو بھی یاد کر لیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جو بندہ بھی اس معاہدے کے اوپر عمل کرے گا، جیسے ایمان مجمل ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہہ لو، معاہدہ کہہ لو، عہد کہہ لو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید کا مطلب ہے اکیلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وحدہ لا شریک، توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذا الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ توحید اکیلا، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، بڑائی کی، طاقت کی، اکیلا کی، ہمیشہ کی، ان اللہ علی قدرت کی، بادشاہت کی، تمام تعریفیں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں چوتھے کلمے میں۔ توحید جسے ہم کہتے ہیں، توحید کا مطلب ہے اکیلا۔ اس کے بعد پانچواں کلمہ استغفار، پھر معافی مانگی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اس کلمے کو یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب علیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ معافی کا کلمہ ہے۔ دوسرا کلمہ بھی، چھٹا کلمہ بھی معافی کا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر، وہ گناہ جو کفر کیا ان کو معاف کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک استغفرک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفاحش والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ کچھ دعائیں مانگ لیں۔ یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یا اللہ واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، یا اللہ وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین، یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین، یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ میرے بھائیو، اس کے بعد ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے،
تمام صالحین مرد صالحین عورتوں کے لیے، تمام مومن مرد مومن مردوں کے لیے، تمام مومن عورتوں کے لیے، تمام مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے، اور تمام روئے زمین کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور جنات کی ہدایت کے لیے دعائیں ضرور مانگ لیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے، وسعت والی زندگی دے، وسعت والا رزق دے، صحت والی زندگی دے، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کی حفاظت کر، تمام مسلمانوں کو حق پہ چلنے کی توفیق دے، تمام مسلمانوں کے اندر ایمان و تقوی والی زندگی دے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی برکتیں لوٹنے کی زندگی دے، استغفار کرنے کی توفیق دے، یا اللہ صدقے خیرات کرنے کی توفیق دے، ایمان کی طاقت دے، یا اللہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب کر، دین کے معاملے میں، آخرت میں بھی یا اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دے۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی حقیر سی دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پھر ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، یہ جتنی بھی میں نے دعائیں مانگی ہیں، میرے تمام مسلمان بھائی ان کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، تمام روئے زمین کے مسلمان سیکھیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ ہے، جنت مانگنے کا طریقہ ہے، دوزخ سے نجات پانے کا طریقہ ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو اس پہ عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تمام روئے زمین کے میرے مسلمان بھائی بہنیں، مائیں، بزرگ، دوست، بچے، سب کو میری طرف سے درخواست ہے، التجا ہے، یہ جو بھی میں نے میسج دیا ہے دین کا میسج، میرے بھائیوں اس پہ عمل کریں، عمل کریں، عمل کریں، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سب کو توفیق دے، سب کو توفیق دے، سب کو توفیق دے، مسلمانوں کی مدد فرما، کامیابی فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔